السلام علیکم ویورز، میرا نالج ٹیوب چینل پر آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ تاریخ اسلام سیریز کی ایک اور نئی ویڈیو حاضر خدمت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے نبیوں کے حالات و واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے، اور اس ویڈیو میں اور آنے والی ویڈیوز میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بارے میں بات کریں گے۔ ذکر ہو رہا ہے جناب عبد المطلب کا، تو آپ کے دور کا ایک بڑا نمایاں واقع فیل کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی اجمالی تفصیل یوں ہے کہ ملک یمن میں ایک بادشاہ جس کا نام طباہ تھا، اس کو کچھ مفسدوں نے خانہ کعبہ کا حال بتایا کہ وہاں بڑا زر و جواہر چڑھایا جاتا ہے، لہٰذا خانہ کعبہ پر حملہ کیجئے تو بہت دولت ہاتھ آئے گی۔ اس نے اپنے ساتھ کے راہبوں سے پوچھا تو انہوں نے خانہ کعبہ کے مذہبی احترام اور تقدس کا تذکرہ کیا اور کہا کہ وہ ہمارے مورث اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے اور بہت لائق عزت ہے۔ طباہ نے ان مفسدوں کو سزا دی اور خود اسے خانہ کعبہ کے ساتھ غائبانہ عقیدت پیدا ہو گئی، چنانچہ اس نے مکہ معظمہ آ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا اور مراسم حج ادا کیے اور خانہ کعبہ پر غلاف چڑھائے اور اس کے احترام اور تحفظ کے لیے کچھ احکام بھی نافذ کیے۔ طباہ کے بعد کئی بادشاہوں کے دور گزرے، یہاں تک کہ کچھ انقلاب کے بعد ایک شخص نے جس کا نام ذو نواس تھا، سلطنت یمن پر قبضہ کر لیا اور ہمیری سلاطین کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس نے اہل یمن کو یہودی مذہب کے اختیار کرنے پر مجبور کرنا چاہا، اور جب انہوں نے اس کی اطاعت سے اس بارے میں انکار کیا تو اس نے ان کا قتل عام کروایا۔ ابو نواس کے خلاف قیصر روم سے امداد طلب کی گئی۔ اس نے عیسائیت کی حمایت کے لیے نجاشی بادشاہ حبشہ کو امداد کے لیے کہا، جس نے 70,000 کا لشکر اریات کی قیادت میں یمن روانہ کیا۔ اسی فوج کا سردار ابرہہ آشرم تھا۔ بعد میں اریات اور ابرہہ میں مقابلہ ہوا، اریات قتل ہوا اور ابرہہ تمام یمن کا بادشاہ ہو گیا۔ ابرہہ نے شہر صنعاء میں گرجا گھر تعمیر کرایا، جس کے متعلق اس کا خیال یہ تھا کہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہوگی، اور اس نے منصوبہ باندھا کہ تمام عرب کے حج کا مرکز اسے قرار دے، مگر خانہ کعبہ کی مرکزیت جو مدتوں سے قائم تھی، اس کے اس مقصد میں رکاوٹ تھی۔ اس لیے اس نے طے کیا کہ وہ اپنی فوجی طاقت سے کعبے کو نعوذ باللہ منہدم کر دے گا، چنانچہ وہ ایک بڑی فوج لے کر روانہ ہو گیا۔ اس خبر سے تمام عرب میں تہلکہ پڑ گیا، اور راستے میں کئی جگہ کچھ قبائل نے سدِ راہ ہونے کی کوشش کی، مگر ہر ایک کو شکست ہوئی، یہاں تک کہ ابرہہ اور اس کا لشکر مکہ معظمہ کے پاس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ مکے میں کوئی فوجی طاقت نہ تھی، راستے میں جو قبیلے رکاوٹ بنے تھے سب شکست کھا چکے تھے۔ بظاہر اب ابرہہ کے مقصد میں کامیابی ہونے ہی والی تھی اور کوئی چیز بھی مزاحمت کی نہ تھی، مگر عبد المطلب کی روحانی بصیرت انہیں بالکل مطمئن بنائے ہوئے تھی۔ ابرہہ نے بیرون مکہ قیام کر کے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمیں تم لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں تو صرف اس گھر کو منہدم کرنا ہے، اس لیے اگر تم ہمارے راستے میں نہ آؤ تو ہم تم سے کوئی باز پرس نہ کریں گے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ جنگ کی تو ہم میں طاقت ہے ہی نہیں، رہ گیا گھر وہ ہمارا نہیں ہے، خدا کا ہے، اگر وہ تمہارا مزاحم نہ ہو تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ پھر جب ابرہہ سے منہ در منہ بات چیت ہوئی تو عبد المطلب نے اپنے مویشیوں کے بارے میں احتجاج کیا جو ابرہہ کی فوج والوں نے اپنے قبضے میں کر لیے تھے۔ ابرہہ بہت متعجب ہوا اور اس نے کہا کہ آپ اپنے مویشیوں کے بارے میں مجھ سے خواہش کر رہے ہیں اور اس خانہ مقدس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے جس سے آپ کی قومی عزت وابستہ ہے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب نے تاریخی بات کہی۔ آپ نے جواب دیا، ان اونٹوں کا مالک میں تھا، اس لیے ان کے بارے میں میں نے سوال کیا، اور اس گھر کا مالک ایک کوئی اور ہے جو اس کی خود حفاظت کر لے گا۔ ان الفاظ میں حقانیت کا وہ وزن ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ان الفاظ کے کہنے کا حق صرف اسے ہی ہو سکتا ہے جو خدا کی قدرت کو
اپنے دل کی آنکھوں سے صاف صاف دیکھ رہا ہو۔ الغرض ابرہہ اپنے ارادے پر اٹل رہا اور عبد المطلب نے اہل مکہ کو کہا کہ وہ مکے سے نکل جائیں اور جا کر پہاڑوں اور گھاٹیوں میں پناہ لے لیں، اور خود عبد المطلب نے کچھ مخصوص افراد کو ساتھ لے کر آخری بار زنجیر خانہ کعبہ پکڑ کر کچھ اشعار کہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے، اب تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ ابرہہ اپنی مادی قوت پر پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھا، مگر نتیجہ وہی سامنے آ گیا جس سے عبد المطلب کا روحانی ضمیر باخبر تھا۔ طیرن ابابیل کا غیبی لشکر آیا اور ابرہہ میں اپنے تمام لشکر کے تباہ و برباد ہو گیا۔ اس غیر معمولی مظاہرہ قدرت کو شعراء عرب نے نظم کیا ہے اور اپنے اپنے اشعار کے ذریعے تاریخ عرب کا ناقابل انکار واقعہ بنا دیا ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس حوالے سے سورہ فیل نازل کی ہے جس میں یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔